شہر بابل کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ ایک بوڑ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور بابل شہر میں داخل ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک عورت کی لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کی لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، بدکاری میں گزاری۔ پورے شہر میں سب لوگ لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں انبیاء نے لاش کو اٹھایا اور پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی بھی عورت اسے غسل دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ غسل کے بعد اپنے بھائی کی مدد سے اسے دفنایا۔ جب آپ علیہ السلام فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر آپ سے پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس بات کی وضاحت دیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی، یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ شہر کے لوگوں، مجھے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ ہاں، اگلی بار جب میں کوہ طور پر گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی، مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس نے پانی کے کنویں سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ پیاسے کتے کے منہ میں جب پانی آیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی، تو مجھے اس عورت کی رحم دلی پسند آ گئی اور میں نے موت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو تاکہ آئندہ بدکاری نہ کرے، اور میں نے اس کو وہیں معاف کر دیا۔ دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو معاف کر دیا تو ہمیں اس کہانی سے صرف ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی ذات اگر آپ کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو جائے تو وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کریں، کیا پتہ آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ آپ کے گناہ معاف کر دے۔